تو جب کوئی دعا جو اللہم سے شروع ہوتی ہے یہ تو ڈائریکٹ کرتی ہے تجھے اللہ سے، چاہے اس کو کوئی گناہگار پڑھے چاہے وہ نیکوکار پڑھے۔ اللہم کے بغیر ہے دنیا میں سب سے پہلی جو دعا آئی، سب سے پہلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ وہ ربنا سے شروع ہوتی ہے، تو تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ پہلی دعا ہے نا جو اللہ نے بتائی آدم علیہ السلام کو۔ تو رب سے شروع ہوئی کہ ڈائریکٹ بات ہوئی؟ ڈائریکٹ رب سے بات ہوئی کسی اور سے ہوئی؟ تو پھر اپنے نیک اعمال جو اللہ کے لیے کیے ہوں، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، ان کو کسی وقت بھی وسیلہ بنا کر تم اللہ سے دعا مانگو، تمہاری دعا قبول ہوتی ہے۔ دلیل دیتا ہوں میں، حدیث قدسی ہے، امت کی بدبختی ہے، ان کو تو کتابوں میں اس کو ایک قصہ بنا کر لکھا گیا، ایک قصہ بنا کر بتایا گیا کہ 3 دوستوں کا قصہ، استغفر اللہ، حدیث قدسی ہے، اس کو قصہ بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دوست تھے، گزر رہے تھے کسی علاقے میں، اچانک طوفان آ گیا، آندھی بارش طوفان، انہوں نے پناہ لینے کے لیے ایک غار کو دیکھا، اس کے اندر تینوں چلے گئے۔ اتنا زور تھا کہ ایک پتھر آ کر اس غار کے دھانے کے پر بند ہو گیا۔ اب غور سے سننا اس بات کو، اس میں بڑا سبق ہے، اس میں میری ساری زندگی چاہے 100 سالہ ہے چاہے 10 سالہ ہے، میری آخرت ہے ان 3 باتوں میں، اس قصے میں۔ اب وہ دھانا بند ہو گیا، اب باہر تو کسی کو نہیں پتا کہ اندر کوئی گیا ہے، اندر والے بے بس ہیں، زور لگاتے ہیں پتھر ٹھیک سکتے۔ اب تینوں اللہ کے نیک بندے تھے، آپس میں کہنے لگے کہ یار اب تو یا موت ہے تو یا اللہ ہے، اب اللہ سے مدد مانگتے ہیں، وہ تو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ تو عجب کرنے والا ہے، وہ نہ انہونی کو ہونا کرنے والا ہے۔ اپنا کوئی عمل زندگی میں کوئی کیا ہو تو اللہ کو پیش کر کے، اللہ کو تو یاد ہے نا، اللہ کی میموری تو نوز بلا کمزور تو نہیں ہے نا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اعتراف کرے۔ ایک ہم تینوں نے جو کوئی نیک عمل کیا اللہ کے لیے، اس کو پیش کر کے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نجات دیتے ہیں۔ ایک کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے میں نوکر تھا، ملازم تھا، میری عادت تھی جب میں گھر آتا تھا تو اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن میں دیر سے آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، تو تیری رضا کی خاطر میں کھڑا رہا، والدین کو اس لیے نہ جگایا کہ کہیں ان کی نیند نہ خراب ہو، تو ساری رات گزر گئی، جب وہ جاگے تو میں نے اللہ تیری خاطر ان کو دودھ دیا، تو اللہ اگر میری اس نیکی کو، التجا ہے گھمنڈ نہیں ہے، اس نیکی کو قبول کر لے، اس کو کر کے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ یہ وہ کہتے ہیں پتھر تھوڑا سا سرخ جاتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے میں تاجر تھا، میرے ملازم تھے، ایک دن ایک ملازم کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا، وہ غصے سے آ کے اپنی اجرت چھوڑ کے چلا گیا۔ ہم تو ایسے دیکھتے ہیں کہ مال کس دا میری جیب ہی آ جائے، کوئی ایسا منتر دیو جڑا اتنا مال میرے کو لا جائے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میں اس پیسے سے میں نے کام علیحدہ شروع کر دیا، ایک بکری خریدی، اس بکری نے بچے دیے، پھر اس کا ریوڑ بن گیا اس کے پیسے سے۔ یہ امانت داری بتا رہی ہے ہمیں، اللہ امانت کے لیے بتا رہا ہے۔
اے اللہ ایک وقت آیا کہ اس اونٹوں کا بھی اجڑ بن گیا، ایک وقت وہ مجھے مل گیا، میں نے اس کو منت سماج کر کے تیری خاطر بولا یہ تیرا مال ہے، تھوڑی سی اجرت چھوڑی اس نے، آج تو میں اچھے بھلے بندے کے پیسے مار کے بیٹھ جاتا ہوں، مجھے کوئی خوف ہی نہیں ہے نا۔ اے اللہ میں نے یہ عمل تیری خاطر کیا تھا، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے، تو اللہ اس کو قبول کر لے اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ پتھر چھوڑ دیا۔ اب نوجوانوں کے لیے سننے والی بات ہے۔ ایک کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے میری چچا کی بیٹی مجھے پسند تھی، بڑی نیک تھی، میں اس کو ہر وقت اس میں لگا رہتا تھا کہ کسی طریقے سے وہ میری طرف آئے، میں اس کو یعنی کہ اس کے ساتھ زیادتی کروں، تو وہ بچتی رہی مجھ سے۔ ایک دن وہ ایسی مجبور ہوئی میرے پاس آ گئی، میں نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اللہ میں اس نہج پر، تو جانتا ہے کہ اس نہج پر کون چاہتی اس میں ہے کہ جب میری رانیں اس کی رانوں کے ساتھ ملی تو اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈر جا۔ اللہ اس وقت میں مجھے تیرا ڈر آیا، میں تیرے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا۔ اے اللہ میرے اس عمل کو تو قبول کر لے، اللہ اس عمل کو قبول کر کے مجھے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ پتھر ہٹ گیا، ہم باہر آ گئے۔ یہ ہے قیامت تک کے لیے طریقہ کہ وہ عمل جو ہم نے اللہ کے لیے کیا، اللہ کے خوف سے، اس برائی سے بچے۔ اللہ کی قسم دستی پوری ہوتی ہے دعا، دستی، لیکن کیا میں نے اللہ کے لیے ہو، ریاکاری نہ ہو مجھ میں، خلوت میں کرو، جلوت میں کرو، مگر اس کو ٹھیک کر کے کرو۔ اللہ مجھے آپ کو ریاکاری سے بچائے۔ آمین۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے ڈر ہے میری امت میں چھوٹا شرک نہ آ جائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ریاکاری چھوٹا شرک ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا واللسان من الکذب وعیونی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، اے اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے، اے اللہ ہماری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے، اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ تو جانتا ہے میری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے کہ میں کسی کو کس نظر سے، کسی کے مال کو، کسی بہن کو، کسی کی ماں کو دیکھتا ہوں۔ تیرے سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے میرے رب۔ میرے بھائی یہ ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر سے رحمتیں ہٹا دیں، ہم مانگتے ہیں کچھ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ اپنے اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، وہ جانتا ہے۔ اللہ کی قسم قرآن میں گارنٹی ہے، 70 نمبر آیت ہے سورہ فرقان کی، اللہ فرماتے ہیں جس نے توبہ کی، جس نے توبہ کی اور عمل صالح کیے اور مجھ پر ایمان لایا، اللہ پر تو ایمان ہے نا، ایمان لایا کہ مالک یوم الدین ہے، یہ جو میں آنکھوں کی خیانت کرتا ہوں یہ لکھا جا رہا ہے، یہ جو میں اشارے کرتا ہوں غلط یہ لکھے جائیں گے، یہ جو میں کر رہا ہوں اس دن مجھ سے مالک یوم الدین حساب۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا۔ جس نے توبہ کی، مجھ پر ایمان لایا اور عمل صالح کیے، میں اس کے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دوں گا۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، گناہ بھی نیکیوں میں بدل دوں گا، لیکن ایک چیز نہیں، اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے وہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ قرضہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا۔ دو دھرم صحابی نے دینے ہیں، صحابی رسول کا جنازہ تیار، انس رضی اللہ عنہ کا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ تیار ہے، پڑھ لیں، آ جائیں پڑھائیں جنازہ۔ آپ نے فرمایا تم پڑھ لو، میں نے نہیں پڑھنا۔ پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیوں نہیں پڑھنا؟ آپ نے فرمایا فلاں کہ اس نے 2 درہم دینے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دے دوں گا، آپ پڑھ دیں، میں اس کی طرف سے ادا کر دوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بیچارہ مقروض مر گیا ہے
تو اللہ نے توفیق دی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بندہ نیک تھا، مجبوری میں پھنسا ہوا تھا، وہ اللہ کر کے دیکھو، مل کے صاحب دوست بیٹھ کے کہو یار اس نے 2 لاکھ روپے فلاں کا دینا ہے، پہلے تو اس کے پاس جاؤ یار معاف کر دیں. اگر وہ نہیں کرتا اکٹھا کرو 10-10 20-20 ہزار روپیہ، اس کا قرضہ اتارو، تمہارے اوپر بارشیں رحمتوں کی ہوگی. یہ ہے مال کرنے کے. چلے کلوں سے کچھ نہیں ملے گا. چلہ بھی تمہیں چلاتا رہے گا اور قلہ بھی تمہارے اندر ٹھکتا رہے گا. تمہارے دماغوں میں قلہ ٹھک جائے گا، پھر تمہیں اللہ پہچانے گا نہیں، اللہ کو پہچانو گے نہیں. تم 2 درم صحابی وعدہ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوں گا، آپ جنازہ پڑھا دیں. اس کے بعد 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم منڈی میں جاتے رہے اس کا پوچھنے کے لیے. فکر پڑ گئی نا. پھر تیسرے دن انس رضی اللہ عنہ ملاقات ہوئی تو پوچھا، ہاں انس تم نے دے دیا؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے ادا کر دیا.